حدیث ہے نا کہ ہر بچہ فطرت مطلب اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یوحدانہ و ینصرانہ، تو ان کے پیرنٹس ان کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. نے اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ بہت اچھا ہینڈل کیا. میرا خیال ہے بہت سے پیرنٹس کے لیے اس سے مدد ملے گی جو آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا کہ بچے کو کس طرح سے اس کی بات کو آپ نے جواب دیا. ہم شارٹ کٹ مسلمز ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کریں، بس کسی طرح سے اولاد ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے. کہ ہم تو نکمے ہیں، ہم تو آخرت میں پہنچے بغیر کسی عمل کے. سلمان بھی ایک عام آبزرویشن دیکھی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ دین کی طرف یا تو شروع سے ہوتے ہیں یا مڈ لائف میں یا کہیں پہ بھی ان کی نا پرائرٹیز شفل ہوتی ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دین سے چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میری اولاد بھی ایسی ہی ہو، اور وہ اولاد کی تربیت بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ ان لوگوں کی اولاد دین سے ایک ریپلسیو ایٹیٹیوڈ رکھتی ہے اور ایک متنفر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ نا عام طور پہ دین پسند نہیں بلکہ اس کو امپوزڈ اور اپنے پہ برڈن سمجھ رہی ہوتی ہے. ویئر آر وی گوئنگ رانگ؟ آپ کے انالیسس میں کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بچے الحمدللہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اوریجنل سیلف ہے نا بچوں کی، اور خود والدین کی بھی جو اوریجنل سیلف تھی جب وہ بچے تھے، تو الحمدللہ ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. بلکہ اس حدیث میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو رب کریم جو ہے ان کو مسلمان مطلب وہ دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے والدین انہیں فلاں 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 بناتے ہیں، مطلب دوسرے ریلیجن جو ہیں اس میں لے کے جاتے ہیں. اور وہ جو دوسرے ریلیجنز کی لسٹ ہے نا، اس کے اندر اسلام کا نام نہیں ہے کہ والدین انہیں مسلمان بناتے ہیں. اس میں یہ کہ والدین انہیں، بچہ تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور والدین انہیں عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، کچھ اور بناتے ہیں. تو کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ حدیث ہے نا کہ ہر بچہ فطرت مطلب اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یوحدانہ و ینصرانہ، تو ان کے پیرنٹس ان کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کسی کہہ رہے ہیں پیرنٹس کا امپیکٹ. تو اچھا ایک میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرجیکٹ کرتا ہوں، یہ کہ ایک بہت نیک بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ، بہت نیک، اور واقعی میں وہ نیک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے اولیاء میں سے ایک ہیں. لیکن ان کی پاسٹ لائف بہت جہالت پہ تھی. اچھا جب وہ جہالت پہ ان کی پاسٹ لائف تھی تو بچے بالغ ہو چکے تھے اور ٹین ایج میں انٹر ہو چکے تھے جب وہ جہالت پہ تھی. پھر وہ شفٹ ہوئے، بچے اب دین سے بالکل دور ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے تو پارٹی کر لی، آپ نے تو یاشی کر لی، ہماری باری آئی ہے تو ابھی ہمیں آپ روک رہے ہیں. تو چونکہ انہوں نے پاسٹ ٹرینڈ بھی دیکھا، گھر میں موویز چلنا، میوزک چلنا، ناچ گانا، سب کچھ وہ جو ایک زمانہ تھا. تو اب وہ نا اس ٹرانزیشن کو پیرنٹس کے اتنا سیلیبریٹ نہیں کر رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب ذرا ہم بھی کریں گے، آپ کے سنت پہ چلیں گے، اب ہم بھی لائف انجوائے کریں گے، پھر اینڈ میں آ کے دیکھ لیں گے کیا بنتا ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ پیرنٹس کی ہونی چاہیے، اور پھر پیرنٹس جب اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی پرسنل جرنی شیئر کریں، بتائیں کہ پہلے جب تمہیں پتہ ہے کہ جب ہم یہ سب حرکتیں کرتے تھے، جب ہم موویز دیکھتے تھے، جب ہم غلط چیزوں میں جاتے تھے، جب ہم غلط قسم کی انٹرٹینمنٹ کرتے تھے، تو اس وقت میرا پرسیپشن کیا تھا اور میں کیوں اس وقت غلط تھا، اور اب میں کہاں کھڑا ہوں، اور میں نے یہ جو پورا جرنی ہے ان چیزوں کو کیسے ریزالو کیا، اور میں یہاں تک کیسے پہنچا. تو اگر بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے اور بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اور پھر جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتنا بڑا شفٹ آیا ہے، اس طرح سے یہ چیز ہوئی ہے، بچے بہت سے سوالات کریں گے. اور اب پھر انشاءاللہ تعالیٰ بچے کم از کم انٹلیکچول لیول پہ انہیں یہ سمجھ آئے گا کہ آپ جو ابھی ہیں وہ بہتر ہیں، اور آپ جو پہلے تھے اس میں مسئلہ تھا. وہ یہ کہ پیرنٹس کا کبھی کبھی بہت زیادہ بچوں کے لیے ججمنٹل ایٹیٹیوڈ بھی، یعنی ان کی انٹینشنز کو بھی جج کرنا یا ان پہ شک کرنا، کہ آپ نے ایسا تو نہیں کیا، آپ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو نا بیٹا، یعنی ایسے اگر بات کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ
آئی ایم بینگ مس ٹرسٹڈ، یعنی آئی ایم ناٹ، حالانکہ اس کے بہت سارے دوست اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں دوست مجھ پہ ٹرسٹ کریں، لیکن میرے ماں باپ جن کو سب سے مجھ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک ہم کہتے ہیں NMC ڈائلیما، ناٹ مائی چائلڈ ڈائلیما، میرا بچہ تو فرشتہ ہے اور اس کو ہم کہیں بھی بھیج دیں، چاہے ہیڈ اسٹارٹ جا رہا ہے، ویکن ہاؤس جا رہا ہے، ٹین ایج میں ہے، وہ کانسرٹس پہ جا رہا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ پارٹیز میں جا رہا ہے، نہیں میرا بچہ کبھی. تو ان کے بیچ کا ایک وے کیا ہے کہ بچے کو ٹرسٹ بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان پہ نظر بھی ہو، ویجیلنس ہو، آنکھیں نہ بند ہوں کہ کہیں وہ کرپٹ ہو رہا ہو، خراب ہو رہا ہو تو پتہ ہی نہ چلے. اور اس میں سلمان بھی جیسے بچہ اگر کوئی بھی باہر سے ایکسپوجر لیتا ہے، نیگیٹو ایکسپوجر، میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کی کامیابی یہ ہے کہ کیا اس سے وہ انفلوئنس ہو رہا ہے، انسپائر ہو رہا ہے، یا اسے کراہیت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اگر کوئی ایول ایکسپوجر ہے، اور کیا وہ آگے آپ سے اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ آپ سے شیئر کر سکے. اگر تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ایول ایکسپوجر کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور وہ آ کے آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتا ہے، دیٹ مینز آپ ابھی تک ٹھیک ٹریک پہ چل رہے ہیں. اگر وہ اس سے انسپائر ہوتا ہے، یہ کہتا ہے یار کاش میں یہ کر رہا ہوتا، کاش میں اسی جگہ پہ ہوتا، اور وہ آپ سے بھی گھر آ کے شیئر نہیں کرتا، دین دس از رانگ. کیونکہ اس میں میرے خیال میں ایک تو یہ کہ آپ نے اس کی ویلیو سیٹنگ، جیسے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے کا نام تربیت تو نہیں ہے، آئی تھنک رائٹ چوائسیز انکلکیٹ کرنے کا نام تربیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا آپ کا خوف ہے اس کے دل میں، یا وہ آپ کو ایز اے پیرنٹ، ایز اے انڈرسٹینڈنگ پیرنٹ آپ سے کوئی بھی، جیسے کچھ دنوں پہلے میرا بیٹا آیا اور اس نے کہا بابا یہ ایف ورڈ کیا ہوتا ہے، اور اس نے مجھے اسپیلنگ بتائیں کہ اسے کیا مطلب ہے. تو میں نے بالکل یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کس سے سنا، کیوں زبان پہ لے کے آئے اور سارا. تو آئے ٹولڈ بیٹا یہ ایول ورڈ ہے اور آج کل ہر کوئی اپنے یوز کر رہا ہے، اور میں سارے اسے کونوٹیشن بتائیں اور کس طرح سے شیطان زبان پہ چیزیں لے کے آتا ہے. تو ابھی نا وہ جب بھی کہیں سے سنے نا تو مجھے کہتے بابا آج نا فلاں ایک لڑکا یہ وہ ایول ورڈ بول رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کنورسیشنس کو کر پائیں بچوں کے ساتھ اور ان کو جج نہ کریں. کچھ اگر سن لیا انہوں نے اور باہر بہت گند ہے تو اس میں کوئی آپ کی ایڈوائس ہے اس بارے سے؟ انشاءاللہ. جی بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا کیا، بہت سمجھداری سے آپ نے اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ بہت اچھا ہینڈل کیا. میرا خیال ہے بہت سے پیرنٹس کے لیے اس سے مدد ملے گی جو آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا کہ بچے کو کس طرح سے اس کی بات کو آپ نے جواب دیا. تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ دیکھیں بچوں کے ذہن میں تو جو بھی سوال ہوگا وہ پیرنٹس سے نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ پیرنٹس سے کو آ کے بتا رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس آ کے اپنی کوئی بات شیئر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ میٹر کرتے ہیں ابھی بھی ان کی نظر میں، اور آپ ابھی بھی ان کی لائف میں موجود ہیں جب بھی وہ آپ سے آ کے شیئر کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے سوال کرنے سے اریٹیٹ ہوں گے، یا آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ہر وقت میرے پاس آ کے سر کھاتا ہے، یا آپ ان کے سوال پر ان کو جج کریں گے یا اس کے اوپر ایک ریاکشن دیں گے، تو پھر بہت آسان ہے ان کے لیے کہ وہ یہ لرن کریں کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ کو مطلب نہیں بتانا، اب آپ کو ٹھیک ہے آپ ابو تو ہیں لیکن اب آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر نہیں کی جا سکتی. میرا خیال ہے یہ اگر آج کے سیشن میں یہ بات ہم سمجھ لیں کہ جو بھی ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کی بیسس پہ جو سختی ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ کرنی ہے، اور جو آسانی ہے وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ دینی ہے. دوسروں کے ساتھ کام یہ کرنا ہے کہ ان کے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھیں، ان کے سامنے خود اپنا عمل ٹھیک رکھیں، مطلب ان کا ٹرسٹ حاصل کریں، ان پہ ٹرسٹ کریں. لیکن جو ہم سخت کرائیٹیریا جو ہم خود مطلب بناتے ہیں نا، جس کو ہم بہت پیچھے پڑتے ہیں، میرے پاس بہت سے ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا نماز میں بہت کمزور ہے یا کمزوری کرتا ہے یا کوئی اس میں مطلب، تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں اچھا کیا کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس صرف فرض پڑھتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے، تو وہ سنتیں اور نفل نہیں پڑھتا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے ایک قانون بتایا کہ جس نعمت کا تم شکر ادا کرو گے وہ بڑھے گی، اور جب تم ناشکری کرو گے تو جو نعمت ہے وہ بھی چلی جائے گی. تو اس قانون کو وائلیٹ نہیں کیجیے گا. تو اگر آپ کا بچہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو فرض نماز کی توفیق دی، الحمدللہ اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اور باقی بھی انشاءاللہ اس میں ہوگا. ہم شارٹ کٹ مسلمز ہیں نا،
تو ہم چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کریں، بس کسی طرح سے اولاد ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے کہ ہم تو نکمے ہیں، ہم تو آخر میں پہنچے بغیر کسی عمل کے، اولاد کے سر پہ تاج جو حافظ کا، اور اولاد ہی ہمیں کھینچ جنت میں لے جائے، ہم نے کچھ نہ کیا ہو، یا ہمارے ماں باپ لے جائیں یا ہماری اولاد لے جائے. یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. یعنی اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایون کبھی کبھی انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ یار ہم لوگ نا اپنے ایکشنز کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسرے کی انٹینشن کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ اپنی انٹینشن کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے اور دوسرے کے ایکشن کو بھی ایکسکیوز دیا جائے. اسلام کا مزاج یہ ہے بالکل کہ دوسرے نے عمل کیا ہے اس کو ایکسکیوز دو، تغافل اختیار کرو اور اپنی انٹینشن کو بھی پکڑو. حالانکہ ہم اپنے عمل، انٹینشن تو دور کی بات ہے، عمل کو بھی جو ہے نا بالکل جسٹیفیکیشن دیتے، میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ آئی ہیڈ اے بیڈ ڈے، کیونکہ آئی واز لیزی اینڈ آئی سلیپٹ اینڈ آئی ایکسپریسی. لیکن دوسرے کی انٹینشن اس نے جو کیا تھا نا، آئی تھنک ہی ہیٹس می. میں کبھی دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے پاسٹ میں، کیوں جو انہوں نے کام کیا تو دنیا کو پتہ ہے، لیکن کیوں انہوں نے ایسے کام کیے جو کیے، اور اس کی وجہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ماں اور باپ کا ان کو محبت دینا، لاڈ نہیں لیکن محبت دینا، اور ان کے کانفیڈنس پہ بہت افیکٹولی کام کرنا. ایون الیگزینڈر دی گریٹ کی مدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ پتر یو آر ناٹ فرام دا ریلم آف ہیومنس، تم نا زوس کی اولاد ہو. اب گریک میتھولوجی میں زوس از دا گاڈ آف گاڈز، وللہ الحمد ہم مسلمان ہم ایسی شرکیہ چیزیں نہیں کرتے، لیکن الیگزینڈر گریو اپ thinking that he is a super human، اور اس میں وہ ان نیچرل ایک کانفیڈنس تھا کہ باپ فلپس تھا اس کا، تو فلپ نے نا فلپ کو گھوڑا ملا، ایک انٹیمڈ ہارس ملا. 10 سال کا تھا الیگزینڈر، تو وہ ٹیم نہیں ہو رہا تھا اس کے ہارس پین سے. تو الیگزینڈر نے کہا کہ ابا جی کین یو گیو می اے چانس. یعنی آج کل اولاد کا یہ باپ کو کہنا کہ مجھے موقع دے، میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یار ابا کہیں گے تو جلسہ صاحب پہ ہو جا، تو کو بچے کل کے تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے. اس نے کہا مجھے چانس دیں، اور اگر میں نے اسے ٹیم کر لیا تو آئی ول کانکر دا ورلڈ ود دس ہارس. باپ نے کہا ٹرائی یور لک، اور اس نے اس کو ٹیم کیا. اور الیگزینڈر میں جو اتنا، یعنی میں اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اس کا جو ایون عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سالم بن عبداللہ کو ممبر پہ ساتھ بٹھاتے تھے، اور جب کوئی کوشچن آنسر کرتے تھے تو کوئی ایزی کوشچن آتا نا تو سالم سے کہتے سالم اب تم آنسر کرو. تو جب سالم آنسر کرتے تو عبداللہ بن عمر اس کو چومتے اور کہتے شیخ یقبل شیخہ، ایک شیخ ایک اسکالر ایک اور اسکالر کو چوم رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے بھی اس طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ صحابہ میں کی. جب میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کہ کسی فیچر کو ڈیمین کیا جا رہا تھا نا، جیسے عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈیوں پہ لوگ صحابہ مسکرا رہے تھے، تو آپ نے فوراً سے اس نیگیٹو فیچر یا ٹریٹ کو جو کہ لوگوں کی نظر میں ویک ہے اس کو پازیٹیو سے کنورٹ کیا، اور کہا تمہیں پتہ ہے عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں اللہ کی نظر میں احد پہاڑ سے بھاری ہیں. اور جو ابو عمیر سے چھوٹے صحابی ان کی چڑیا گم گئی تھی، تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، ان کے پاس بیٹھے، ان کو ٹائم دیا اور نوٹس کیا کہ تمہاری چڑیا گم گئی ہے، کوئی نوٹس کرے نہ کرے میں نوٹس کروں گا. اور کہا یا ابا عمیر ما فعل خیر، کہ تیری وہ چڑیا کہاں گئی ابو عمیر، کہ جس نے تجھے ڈسٹ کر دیا تو چھوڑ کے چلی گئی کیا وہ. تو یعنی اس حد تک، یعنی بہت اس طرح کے ہزاروں ایگزامپلس ہیں. امام مالک کی مدر نے کیا کیا ان کے ساتھ، امام شافعی مدر نے کیا کیا ان کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ اولاد میں اور صحیح ٹریٹس پہ، تو میں سمجھتا ہوں جو کانفیڈنس ہے تو بچہ پھر وہ ایک اچھا کردار والا انسان بھی بنتا ہے، اور وہ ایک کریٹیو ہیومن بینگ بھی بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پھر کبھی نہ کبھی واپس آئے گا وہ. یعنی اگر کبھی سلپ بھی ہو گیا نا، ہر انسان گناہ گار ہے لیکن واپس آئے گا. اور پیرنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا کم کریں اپنی بیزی لائف کو، تھوڑی کمٹمنٹس کو، لرن ٹو ہاؤ ٹو سے نو ٹو سم تھنگس ایون ٹو یور سیلف. میں نے اتنا وہاں بھی ایک نیا بزنس بھی لانچ کرنا ہے، شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا وہ فیملی ٹائم ہے. اف یور منی از ناٹ گیونگ یو انف ٹائم اور بائنگ انف ٹائم فار یو، واٹس دا بینیفٹ آف دیٹ منی، کہ جو آپ کو فیملی کے ساتھ ٹائم بھی بائی نہیں کر کے دیتی. تو لوگ ایکسپینشن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے چکر میں اپنے بچوں کو بالکل کھو جاتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو کے کوئی ان کے بیگ میں سے ویپ یا ویلو پکڑا جاتا ہے، کہتے ہیں اوہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ آپ کے پاس لے آتے ہیں، میرے پاس لے آتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کوئی شف کر دیں، یہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں فوراً سے. تو ایسے تو بچے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ غلط ایکسپیکٹیشن ہے کسی کے پاس لے جا کے کہتے ہیں کہ بس آپ اس کو دم کریں
اور ہمارا پچھلے سارے سالوں کا جو کام ہے جو ہم نے اس پہ کیا ہے وہ مائنس ہو جائے اور یہ ابن تیمیہ بن کے اس کمرے سے باہر نکلے. دس نیور ہیپنس. بس ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ اس طرح آپ کے یا ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ہم صرف, میرا خیال ہے جو سب سے بڑا کام کرتے ہیں کہ بہت رسپیکٹفلی اس بچے کو بٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بیٹا جو کہنا ہے کہہ دو, اور بچہ جب جو کچھ اس نے کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور پھر ٹائم پورا ہو جاتا ہے, پھر اس کی گاڑی آ جاتی ہے, ہم تو ابھی کچھ کہہ ہی نہیں پاتے, پھر اس کے بعد وہ چلا بھی جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ صرف اسی سے جو کچھ جتنا بڑا فرق پڑا, وہ کہتے ہیں آپ نے صرف جو کچھ سمجھایا تھا نا اس کا بہت فائدہ ہوا. اور ہم ان کے والدین کو کہتے ہیں یار ہم نے یقین مانو کچھ نہیں سمجھایا تھا, صرف اس کو سنا تھا, صرف اس کو رسپیکٹ دی تھی اور اس کو سنا تھا, اور ابھی یہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, تو وہ دوسری دفعہ بھی آتا ہے تو اس میں بھی زیادہ تر وہی بولتا ہے. ہم تو بہت ہی کم بولتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا, اچھا یہ ہوا, اچھا تو آپ نے پھر کیا کیا, تو ہم تو صرف سن رہے تھے. اور اس سننے سے جو فرق پڑا, تو کوئی والدین کو یہ سمجھ آئے کہ بھائی یہ جو مطلب جو نان ججمنٹل لسننگ تھراپی کا جادو ہے یہ آپ کے بچے کے اوپر ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. مطلب اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں تھی. اور لیکن والدین اویلیبل نہیں ہیں, مطلب والدین اگر اویلیبل ہیں بھی تو وہ اتنے آکیوپائیڈ ہیں, اتنے بس جلدی میں ہیں.